وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی امانتدار اور دیانتدار ہے، اس کے فضائل بہت ہیں، کو دل چاہتا کہ سچا تاجر، سچا تاجر کا مطلب یہ ہے کسی کا دھوکہ نہ، جو عیب ہے عیب بتا دے، قیمت وہی رکھے، کہ ہم اتنی ملیں گے، آپ کی مرضی ہو جو لائی ختم کر، اس کے فضیلت بہت، اور تجارت کے فوائد ہر چیز سے آگے، تجارت سے مال بڑھتا ہی رہتا ہے، اور چیزیں آپ سنتے ہی ہیں، وقت نہیں اتنا بیان کیا جائے، لیکن ہمارے اندر جو کمزوریاں آ گئی ہیں بہت قسم کی، ان میں سے کمزوری یہ ہے کہ کماتا تو ہے بیچارہ لیکن کل روپیہ پھر لے جا کے مکان میں ڈالتا، گھرا ماٹی میں ڈال دیا اور 4 تلہ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، اور اولاد 3 ہیں جو وہ زندگی میں تقسیم کر سکتے ہیں، کچھ نہیں، پوری زندگی کمایا، مکان کھڑا کیا، اور پھر بیٹے سے کمائے، اس کے ریپیئرنگ کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے رنگ روگن کے لیے وہ کماتے ہیں،
تو میرا جو مشورہ ہی نہیں ہے، عقلا کا مشورہ ہے کہ 20% تو آپ لگائیے، تو بقیہ سب تجارت ہی میں لگا دیں، مال بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے، کیا لوگ ہیں تو جہاں 10 آدمی سیراب ہونے ہیں تو وہ 1,00,000 آدمی سیراب، اور جب آپ خود اتنا کریں گے تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کی رضا بھی ملے گی، جنت کا حصول بھی ہوگا، جنت بھی ملے گی، جنت سے حفاظت بھی۔ اس لیے مال تو کمانا ضروری ہے، لیکن مال کی حفاظت کے طریقے اور خرچ کی جگہوں کو علماء سے پوچھتے بھی۔ بہت گڑبڑ ہوتا ہے، مال کو اپنا مالک آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اب ہم جیسے چاہیں استعمال کریں۔ اللہ حفاظت فرمائے اس سوچ پہ۔ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بڑھاپے کے بارے میں سوال ہوگا، سب چیز کا ہوگا، لیکن ایک سوال ہوگا جوانی کہاں پر۔ لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے یعنی کس طریقے سے، دھوکہ سے، فریب سے کیسے کیسے کمایا اور خرچ کہاں کیا، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کچھ پوچھا، میں نے کہا کہ ہنس کے میں نے کہا تمہاری گردن پھنسی ہے، تم جانو، یعنی مال کمایا ہے تو تمہاری گردن پر اللہ کا پھندا پڑ گیا ہے، اب تم اپنے سے چھڑاؤ جاؤ۔ مال تو بہت لے لیا، لیکن اب تم انتظار کرتے ہو فقیر آئے گا، یہ آئے گا، تمہاری ذمہ داری ہے، تلاش کرو، صحیح مصرف تلاش کرو، لے جا کے دو، اور نہیں دو گے تو پھر سمجھے لو۔ تو سب سے بات تھی جو میں نے کہہ دی، متوجہ کر دیا۔ اور دوسری بات حدیث پاک میں آتا ہے، ذل ورجہ، تولو جھکتا تولو، تولو جھکتا تولو۔ میں ایک دن جا رہا تھا، مجبوری پیش آئے گی، صاحب نظر آ گئے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا میں۔ تو پرچون کی دکان تھی، انہوں نے تو سامان دیا، جب وہ ہٹ گیا گراہک، میں نے کہا کہ حدیث میں ہے توڑ، تو کہنے لگے مجھے صاحب آج تک مجھے دیا۔ جی اللہ جزائے خیر دے کہ آپ یہاں بیٹھ گئے، آپ نے دیکھ لیا، زیرہ ورہ کچھ توڑ لیتے۔ میں نے حدیث میں جھوٹا تو اس کی برکت آئے گی۔ مولانا سعید صاحب پالنپوری جو ابھی قصہ آیا تھا ان کے خبر وغیرہ کا، ان کے لڑکے سعودی میں سونے کی دکان کا، کہنے لگے کہ میں وہاں گیا، ان کی دکان پہنچا تو میں نے کہا حدیث میں ہے کہ جھوٹا تو، تو بیٹے نے کہا ابا یہ سونے کی دکان ہے، پرچون کی دکان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پرچون پہ کرو، اس میں نہ۔ تو کہنے لگے پھر بیٹوں نے جھوٹا تو۔ اب سنیے اس کا فائدہ نکلا کہ کچھ دن میں شہرت ہوگی کہ وہ اتنا دیانتدار ہے، ذرا سے جھکتا توڑتا ہے، ان کے یہاں گراہکوں کی بھیڑ۔ اور جہاں 10 روپے کماتے تھے اب 10 نہیں 1,000 سے کما رہے ہیں، 9 روپے کما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کتنی برکت۔ بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ دن بھر کا، تو ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی خیال رکھیں گے انشاءاللہ اس سے برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف، اے اللہ ہم سب کے سیئات سے درگزر، آپ کی عزت و حضرت چیز کی حفاظت فرما، ہمارے اس چیز کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد مقابر سبھی کی حفاظت فرما، ہر طرح سے اپنے فضل کرم سے عافیت کے ساتھ، اے اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما، ذلت کی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ مال سے ہمارے لیے جنت کا حصول کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ آگے 90% آپ کا وصیہ بتا دیں گے، آپ کا میدان بتا دیں گے انشاءاللہ، اور آپ چلتے کتنا ہیں پیدل وہ بھی بتا دیں گے، اور بھائی کتنا چلتے ہیں وہ بھی بتا دیں گے، یعنی ایک انداز لگا کے بتا دیں گے۔ اب مجھے کوئی کہنا پڑتا ہے میرے بارے میں، کرتا پاجامہ سے سمجھتے ہیں لوگ یہ مولوی ہے، حالانکہ مولوی نہیں، مولوی کے ساتھ رہتے رہتے مولوی بدنام۔
میں نے اپنی صحت کا بہت خیال کیا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے وہم ہو جائے، وہم جس سے میری صحت بگڑے گی، تو آپ 2 لاکھ روپے دے دیں، اب قریب 2 منٹ ہے۔ تو کتنی میری عمر ہے وہ تو چھوڑیے، کیسی ورزش کرتا تھا، اب تو عمر ہو گئی، اچھا بھی نہیں لگتا کہ اپنی بات کروں، مگر آپ علی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نے اپنی صحت بازار میں چیزوں سے کھا کے برباد نہ کرے۔ بازار میں جو بیٹھا ہے، کوئی دکاندار سن لے گا تو مجھے گالی بھی دے گا، جو بازار میں جو بیٹھا ہے اپنے بال بچوں کے لیے بیٹھا ہے، آپ کی صحت بنانے کے لیے نہیں بیٹھا، صحت بنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہے۔ میں نے ہمیشہ ورزش کی ہے، احتیاط کیا ہے، آج بھی اللہ کا شکر ہے میں اپنے بچوں سے 1 گلاس پانی پیتا ہوں۔ آج بھی 100 کلومیٹر میں چلتا ہوں، مئی جون میں بائک سے آتا ہوں، جاتا ہوں، چلتا ہوں، اکیلے چلتا ہوں، رات کے 12 بجے چلتا ہوں، دن کے 12 بجے کرتا اتارتا ہوں تو پورے مولویت ختم ہو جائے گی۔ آج بھی کم سے کم 2 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، ننگے پیر، کتھے میں، کنکر میں، اس میں۔ الحمدللہ میں احتیاط اور ورزش 2 کی برکت سے پورے طور پر تندرست ہوں۔ اور بیچارے کھا نہیں گئے، نہیں کھائیں گے، سب کھائیں گے، چائے ہے، سب کھائیں گے۔ چائے کہاں؟ مجھے اپنی بات اس لیے کرنی پڑی کہ عام طور پر ہمارا نوجوان اگر 50 میٹر ہے تو بائک سے جائے، دن بھر اتنا چلیے کہ آپ کا 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ہو جائے، پیٹرول بھی بچے گا، آپ کی صحت بھی بچے گی، صحت بھی بچے گی۔ بس اتنی مختصر سی بات، امید ہے کہ آپ اس کو توجہ کریں گے۔ اور میں نے یہ کیوں کہا، اور آخر سن لیجیے، المؤمن القوی خیر من الضعیف، حدیث پاک کہ طاقتور مسلمان بہتر ہے کمزور مسلمان۔ آپ خود میں مستعد ہیں، طاقتور ہیں، کسی غریب کو دیکھیں گے تو اٹھا لیں گے، کسی غریب کا گوشت سنبھال دیں گے، کسی غریب کو مدد کر دیں گے، مصیبت ہے دوڑ کے جائیں گے، آئیں گے، تو اس صحت کے ذریعے سے آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ یہ مت سمجھیے صحت بہت پانی ہے، اس کے بعد چلی گئی تو چلے گئی۔ السلام علیکم۔